اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین وأعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ گفتگو جاری تھی سورہ مائدہ کے حوالے سے، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54، 55 اور 56 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ گفتگو جاری تھی منافقین کے حوالے سے کہ منافقین جو یہود اور نصارہ سے ولایتی تعلق رکھتے ہیں اس سوچ میں کہ کل یہود و نصارہ کے پاس کیونکہ وسائل زیادہ ہیں، بس یہی لوگ کامیاب ہوں گے، اسلام کو نقصان دیں گے، معاذ اللہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، تو اس وقت میں ہم بچ جائیں گے۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی تم منافقین میں سے مرتد ہو جائے اپنے دین سے، بس یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے، یعنی زبانی ایمان لے، جو بھی تم میں سے مرتد ہو جائے اپنے دین سے، یعنی جو یہ منافقین جو اسلام کو کمزور، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے ان کا ولایتی تعلق تھا، وہ یہود اور عیسائی جو اسلام کو کمزور کرنا چاہ رہے تھے، بس جو بھی تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے، ان سے ولایتی تعلق رکھے، فسوف یأتی اللہ بقوم، بس خدا دین اسلام کی حفاظت کے لیے ایسی قوم لے آئے گا، دین اسلام کی حفاظت کے لیے ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم، کہ خدا ان کو دوست رکھے گا، ویحبونہ، اور وہ خدا کو دوست رکھیں گے، اور اذلۃ علی المؤمنین، یہ مومنین پہ جب یہ قدرت میں آئیں گے، یہ لوگ، یہ قوم جب قدرت میں آئے گی۔ اب روایات میں جائیں تو اس قوم سے مراد دو لی گئی ہیں۔ ایک مصداق امام علی اور ان کے اصحاب ہیں کہ جب امام خلافت میں آئے تو یہ امام علیہ السلام مومنین پہ نرم تھے، محبت آمیز رویہ ان کے ساتھ تھا، اور جو ناقصین، قاسطین اور مارکین ہیں ان سے جنگ کی، اعزتاً علی الکافرین، اور سخت تھے کافروں پر۔ اب کافر اگر امام علی علیہ السلام کو مصداق بنائیں گے تو کافر مراد یہ نہیں لیں گے کہ دین اسلام سے ہٹ گئے، مراد آپ لیں گے کہ وہ ولایت سے ہٹ گئے تھے، یا اس قوم سے مراد امام مہدی علیہ السلام اور ان کے اصحاب جو کامل ترین اصحاب ہیں امام مہدی علیہ السلام کے۔ جب یہ امام حکومت میں آئیں گے تو مومنین پر مہربان ہوں گے، محبت آمیز نرم ہوں گے، اور کفار پہ سخت ہوں گے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں، امام تو وہ کافرین کی توجیہ کرنی پڑے گی کہ کافرین پہ سخت ہوں گے، یعنی کفار جو مشرکین اور کفار ہیں ان پہ سخت ہوں گے، اور لڑنے والے ہوں گے قاسطین، مارکین اور ناقصین سے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ قوم جنگ کرے گی راہ خدا میں، جہاد کرے گی راہ خدا میں۔ اب جہاد اکبر بھی لے سکتے ہیں، جہاد اصغر بھی لے سکتے ہیں، کہ جہاد اکبر بھی اور جہاد اصغر بھی، بہتر ہے کہ جہاد اصغر مراد یہاں جہاد اصغر ہے، وہ جہاد کرتے ہیں راہ خدا میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ خوف نہیں کھاتے ملامت کرنے والے کی ملامت سے، وہ خوف نہیں کھاتے کہ کوئی ان کی ملامت کرے، کوئی ان کو برا بھلا کہے۔ ذالک فضل اللہ، بس یہ خدا کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، یہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خدا کی جو چاہت ہے وہ حکمت اور عدالت کے ساتھ، بس خدا دیتا ہے فضل جسے وہ چاہتا ہے، یعنی اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور خداوند عالم وسیع رحمت اور فضل والا، جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب ان
منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ صرف تمہارا ولی خدا ہے، تم ولی یہود و نصارہ کو نہ بناؤ، صرف تمہارا ولی خدا ہے اور اس کا رسول ہے۔ یہ ربط بنا کہ تم یہود و نصارہ کو ولی نہ بناؤ، خدا کو ولی بناؤ۔ خدا ہے غالب اور قادر، اور اس کا رسول جو خدا کی طرف سے ولی ہے، اور وہ مومنین جو قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ رکوع کی حالت میں۔ یہ مہم ہے، بس یہ رکوع کی حالت میں دینا، بس یہ ایک خاص چیز سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رکوع کی حالت میں۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ فرد عام مومنین نہیں ہیں، یہ خاص ہیں جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، کیونکہ عام مومنین کے لیے تو نہیں ہے، یہ خاص مومنین کے لیے ہے کہ رکوع میں زکوٰۃ دینا، بس خاص کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ، بس صرف تم سب کا ولی یعنی خداوند عالم مستقل ولی ہے۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ خداوند عالم مستقل ولی ہے، اور رسول خدا اور خاص مومنین کی ولایت خدا نے قرار دی ہے۔ اول نقطہ بس مستقل ولی خداوند عالم ہے، اور رسول خدا اور خاص مومنین خدا کی جانب سے ولی ہیں۔ اول، امیر المومنین علیہ السلام رسول خدا کی زندگی میں بھی ولی تھے۔ یہ دوسرا نقطہ، علی علیہ السلام رسول خدا کی زندگی میں بھی ولی تھے، لیکن رسول خدا کے بعد ان کا جو زمانہ ہے وہ ولایت عملی کا ہے۔ ولایت عملی نہیں تھی رسول خدا کے زمانے میں امام علی کی، اس وقت ولایت عملی رسول خدا کی تھی، لیکن اس وقت بھی امام ولی تھے۔ تبھی آیت کہہ رہی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، صرف تمہارا ولی خدا اور اس کا رسول ہے، اور رسول کے زمانے میں ہی وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ اس میں سے ایک خاص مصداق مولا علی علیہ السلام ہے، باقی مصداقات یعنی امام حسن علیہ السلام تک، امام مہدی علیہ السلام سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک وہ بھی مصداقات ابھی آنے تھے، ابھی ان کے بارے میں نہیں۔ اب خاص مصداق جو اس وقت موجود تھے امام علی علیہ السلام، جنہوں نے رکوع میں زکوٰۃ ادا کی، بس خاص کی بات ہو رہی۔ ٹھیک، بس یہ ولایت جو تھی امام کی اس وقت بھی تھی جب رسول خدا تھے، لیکن ولایت عملی رسول خدا کے بعد شروع ہوئی، ولایت عملی۔ ٹھیک، یہ دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ، غدیر خم کے موقع پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حقدار نہیں، یعنی تمہارا سرپرست نہیں؟ یہاں یہ سوال سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں ولی بمعنی سرپرست ہے، ولی بمعنی محب، ناصر اور بھائی نہیں ہے، کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں آیا ہے کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے محب ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہاں بھائی کر سکتے ہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ولایت کی دو اقسام ہیں، ایک ولایت خاص ہے، ولایت خاص یعنی سرپرستی کے معنی میں، ولایت خاص سرپرستی کے معنی میں، ولایت عام نصرت، محبت اور بھائی چارے کے معنی میں۔ اب جب رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ الست اولا بکم من انفسکم، بھائی چارہ تو رسول خدا کا اس وقت موجود تھا، مومنین سے بھائی چارہ تھا، رسول خدا نے اعلان کر دیا تھا المومنون اخوۃ، مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ اب جو پہلے آگے چلے گئے تھے ان کو واپس لٹایا گیا اس پیغام کو سنانے کے لیے کہ من کنت مولا فہذا علی، جس کا میں بھائی ہوں علی بھی اس کا بھائی ہے، نہیں علی بھی اس کا محب، بلکہ میں جس کا سرپرست ہوں۔ ولایت خاص کی بات ہو رہی، ولایت عام، ولایت خاص یعنی ولایت خاص سے مراد ہے سرپرستی، اور ولایت عام سے مراد ہے نصرت، محبت، بھائی چارہ۔ ٹھیک، بس الست تو سوال سے ہی معلوم ہے کہ من کنت مولا فہذا علی، مولا سے مراد کیا ہے؟ سرپرستی مراد ہے۔ دیکھیے سوال کیا ہے، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حقدار نہیں؟ کیا تم پر میں سرپرست نہیں، حقدار نہیں؟ حقدار ہونا ہے سرپرست ہونا۔ بس جب سب نے کہا ہاں، تب کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ۔ ٹھیک، ایک اہم نقطہ، بس ولایت کی دو اقسام ہے۔ یہاں ولایت خاص ہے، سرپرستی،
خدا تمہارا سرپرست ہے، نہ کہ خدا تمہارا محب ہے، خدا تمہارا ناصر ہے۔ ولایت عام کی بات نہیں ہو رہی، ولایت عام کی بات سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں ہوئی کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے محب، ناصر اور بھائی چارہ ہے ان کے درمیان، محب ہیں، ناصر ہیں ایک دوسرے کے۔ ٹھیک، ایک اور اہم نقطہ، ولایت یہاں ولایت مطلقہ بیان ہوئی ہے، قید کے بغیر بیان ہوئی۔ جب آپ مراد لیتے ہیں انما ولیکم اللہ، صرف تمہارا ولی خدا ہے، اس خدا ولی یعنی کیا؟ خدا ولی تکوینی بھی ہے اور خدا ولی تشریعی بھی ہے۔ ٹھیک، اب ہم یہاں تو مانیں کہ خدا ولی تکوینی بھی ہے تمہارا اور ولی تشریعی بھی، اور رسول خدا اور ائمہ علیہ السلام کے لیے ولایت تکوینی نہ مانیں۔ اگر نہ مانے تو پھر دلیل ہونی چاہیے، قید ہونی چاہیے کہ ولایت تکوینی سے نکالا گیا ہے۔ جب قید نہیں ہے تو اذن الہی سے ان کے پاس، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مستقل ان کے پاس، نہ ولایت تشریع مستقل ہے ان کے پاس، رسول خدا اور ائمہ علیہ السلام کے پاس، نہ ہی ولایت تکوینی، نہ ولایت تشریع نہ ولایت تکوینی مستقل ہے ان حضرات کے پاس، یہ بھی خدا کی جانب سے ملی، خداوند عالم کی جانب سے ملی۔ بس انما ولیکم اللہ ورسولہ، صرف تمہارا ولی، یعنی ولی مطلق طور پہ بیان ہوا ہے، مطلق طور پہ، یعنی ولی مطلق، یعنی ولایت تکوینی، ولی تکوینی بھی اور ولی تشریعی بھی خدا ہے اور اس کا رسول ہے، خدا کی اجازت سے اس کا رسول ہے ولی تکوینی اور ولی تشریعی بھی، اور ائمہ علیہ السلام بھی ہیں، مومنین خاص بھی ہیں، علی علیہ السلام بھی ہیں۔ بس اگر رسول خدا اور یہ امام علی نہیں ہے تو اس کے لیے خاص قید ذکر ہوتی کہ رسول خدا اور ائمہ کو نکالا جاتا، امام علی کو نکالا جاتا۔ وہ جب ذکر نہیں ہے تو پھر کیوں ہم ان حضرات کے لیے، محمد اور آل محمد کے لیے ولایت تکوینی کا انکار کریں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ولایت تکوینی اذن الہی سے، اذن الہی سے۔ ٹھیک، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ، بس یہ ولایت مطلقہ ہے، بس رسول خدا کی بھی اذن الہی سے ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی، اور امام علی اور ائمہ علیہ السلام کے لیے بھی ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی ہے۔ اس غدیر خم کے موقع پہ یہ آیت ہم نے کہا کہ آیت اتری، اور انما ولیکم اللہ ورسولہ ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بس ومن یتول اللہ، جو بھی خدا کو سرپرست بنائے، اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور ان مومنین کو، یہ خاص مومنین، کیونکہ خاص کی بات ہوئی ہے، رکوع میں زکوٰۃ دینے والوں کی بات ہوئی ہے، ورسولہ والذین آمنوا، اور ان خاص مومنین کی ولایت کو جو بھی قبول کرے، ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ، بس یقیناً یہ خدا کا لشکر ہے، ہم الغالبون، اور یہ لشکر ہی غالب ہے۔ کس پہ غالب ہے؟ جہاد میں بھی، جہاد اصغر میں بھی غالب ہے اور جہاد اکبر میں بھی غالب ہے۔ غالب مراد لے سکتے ہیں کہ جہاد اکبر میں کامیاب ہے، جہاد اکبر میں کامیاب ہیں، نفس امارہ بالسوء پر ایسے غالب ہیں کہ نفس امارہ بالسوء کو نفس امارہ بالحسن بنانے والے ہیں۔ بس جہاد اصغر میں بھی غالب ہیں اور جہاد اکبر میں بھی غالب ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔